الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمال کے ساتھ قرآن حکیم میں بہت سارے مقامات پر لفظ کل استعمال ہوا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ وغیرہ۔ تو اس لفظ کل کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارا کل تعارف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ اس کی صفات کمال کے حوالے سے، ذات کو تو ہم جان ہی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات کمال ہیں ان میں کمیت اور کیفیت بھی ہم نہیں جان سکتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ صفت کتنی مقدار میں ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، اس کو ہم نہیں جان سکتے۔ اسی طرح وہ صفت کیسے بروئے کار آتی ہے، اس کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی کیفیت اور کمیت، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بھی ہمارے ذہن و عقل سے ماورا ہیں۔ تو لہذا ہماری سوچ، ہمارے تخیل کی جو پرواز ہے، اس کی جو آخری منزل ہے، اس کی جو آخری پناہ گاہ ہے، وہ یہ لفظ کل ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ کتنی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، اور یہ کہ وہ قدرت کیسے بروئے کار آتی ہے، تو ہمارے لیے اس کا بہترین جواب ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم ہے، تو اللہ کی صفت علم کتنی ہے اور وہ کیسے بروئے کار آتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ذرائع علم کون کون سے ہیں، یہ کوئی جان سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں جان سکتا۔ تو اس کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ وہ یہ جان لے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ خالق ہیں، خالق ارض و سماوات، تو اللہ تعالیٰ کس کس قسم کی تخلیق کر سکتے ہیں، تخلیق کی کتنی اقسام ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انجام دے سکتے ہیں، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ تو لہذا اس کا جواب دیا گیا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ الغرض یہ کہ یہ لفظ کل جو ہے یہ ہماری سوچ، ہمارے تخیل کی آخری منزل ہے، یہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے۔ اگر ہم اس لفظ کل کو درمیان سے نکال دیں تو پھر انسان بڑے خلفشار کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہر صفت کے بارے میں اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ صفت کتنی ہے، کیسے بروئے کار آتی ہے۔ تو انسانوں کے لیے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی اس کی جو صفت ہے، اس کے اندر جو صفات اللہ نے رکھی ہیں وہ محدود بھی ہیں، اور ان کا حدود اربع ہے، بھئی کتنی صفت ہے، مقدار علم کتنی ہے اس شخص کے اندر، اور اس کے ذرائع علم کون کون سے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس بات کا جاننا یہ تو ظاہر بات ہے کہ ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کل کے ذریعے سے ہمیں ایک آسانی فراہم فرما دی۔ تو آپ دیکھیے قرآن حکیم میں متعدد جگہ یہ لفظ کل آیا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور فرمایا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ وغیرہ وغیرہ۔ تو جہاں بھی لفظ کل آئے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ در حقیقت وہ ہمارے لیے ایک آخری منزل ہے ہماری سوچ اور عقل کی، اور اس سے آگے ہمیں بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال پر ہمارا ایمان مکمل ہے اگر ہم اس لفظ کل کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صفات کمال کا شعور گہرا سے گہرا عطا فرمائے، اللہ کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔